شاہ روم کے سوالات اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بصیرت افروز جوابات۔ وہ زمانہ جب اسلامی سلطنت علم و حکمت کا مرکز تھی۔ دور دراز کے بادشاہ بھی اس علم سے متاثر ہوتے اور بعض اسے آزمانا بھی چاہتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر شاہ روم ہرقل نے ایک خط تحریر کیا، ایک ایسا خط جس میں نہایت گہرے اور فکر انگیز سوالات درج تھے۔ یہ خط طویل سفر طے کرتا ہوا شام کے دارالحکومت دمشق پہنچا، جہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دربار میں موجود تھے۔ جب یہ خط آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے نہایت غور سے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے گئے، سوالات کی گہرائی واضح ہوتی گئی۔ خط میں سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ اصل شے کیا ہے؟ پھر اسی کے ساتھ ایک اور سوال درج تھا کہ لا شے کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہوئے لکھا، وہ کون سا عقیدہ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں فرماتا؟ پھر عبادت کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، نماز کی کنجی کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ایک نہایت دلچسپ سوال یہ بھی کیا، جنت میں درخت لگانے کا کیا عمل ہے؟ پھر اس نے عمومی ذکر کے بارے میں پوچھا، ہر چیز کی تسبیح کیا ہے؟ اس کے بعد ایک حیران کن سوال سامنے آیا، وہ کون سی چار ذی روح مخلوقات ہیں جو نہ نر کی پیٹھ میں رہیں اور نہ مادہ کے رحم میں آئیں؟ پھر اس نے انسانی تخلیق کے حوالے سے سوال کیا، وہ کون سا شخص ہے جس کا کوئی باپ نہیں؟ اور فوراً اس کے بعد دوسرا سوال کیا، وہ کون سا انسان ہے جس کی کوئی ماں نہیں؟ پھر ایک عجیب سوال تحریر کیا، وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لیے پھرتی رہی؟ اس کے بعد اس نے آسمانی مظاہر کے بارے میں پوچھا، قوس قزح کیا ہے؟ پھر ایک اور انوکھا سوال کیا، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی صرف ایک مرتبہ پڑی؟ اور اس کے بعد مزید حیرت انگیز انداز میں پوچھا، وہ کون سی شے ہے جو ایک بار چلی اور پھر نہ چلی؟ پھر اس نے نباتات کے بارے میں سوال کیا، وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے اگا؟ اور اسی تسلسل میں یہ سوال بھی شامل کیا، وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں روح نہیں؟ پھر اس نے وقت کے بارے میں سوالات کیے، آج کیا ہے؟ اور اس کے بعد پوچھا، گزشتہ کل کیا ہے؟ پھر لکھا، آنے والا کل کیا ہے؟ اور آخر میں وقت کے سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے سوال کیا، پرسوں کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے قدرتی مظاہر کی طرف رخ کیا اور پوچھا، آسمانی بجلی کیا ہے؟ پھر اس کے ساتھ یہ سوال بھی درج کیا، رعد اور اس کی آواز کیا ہے؟ اور آخر میں ایک نہایت غور طلب سوال کیا، چاند میں نظر آنے والا سیاہ داغ کیا ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام سوالات پڑھے تو آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ سوالات نہایت باریک علم اور گہری بصیرت کا تقاضا کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور پھر یہ سوالات حبر الامہ ترجمان القرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں بھیج دیے۔ اب منظر بدلتا ہے، علم کا سمندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نہایت سکون کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دینا شروع فرماتے ہیں۔ اصل شے پانی ہے، وہی پانی جو زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ لاشے سے مراد یہ دنیا ہے، جو دیکھنے میں حسین مگر انجام کے اعتبار سے فنا ہونے والی ہے۔ وہ عقیدہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ نماز کی کنجی اللہ اکبر ہے۔ اسی کلمے سے بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ جنت میں درخت لگانے کا عمل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ ہر ذکر ایک درخت بن جاتا ہے، ہر چیز کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اسی ذکر میں مشغول ہے۔ وہ چار مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے آنے والا مینڈھا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ شخص جس کا کوئی باپ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
وہ انسان جس کی کوئی ماں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام، جو مٹی سے پیدا کیے گئے، وہ قبر جو اپنے صاحب کو لیے پھرتی رہی، وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا اور سمندر میں گردش کرتی رہی، قوس قزح، آسمان پر بکھرے رنگ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے امان کی نشانی ہے۔ وہ جگہ جہاں سورج کی روشنی صرف ایک مرتبہ پڑی، وہ دریا کا راستہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شک ہوا، وہ شے جو ایک بار چلی اور پھر نہ چلی، وہ کوہ طور ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسے بنی اسرائیل پر معلق کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ترجمہ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان ہے۔ وہ درخت جو بغیر پانی کے اگا وہ کدو کا درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سایہ اور راحت بنا۔ وہ چیز جو سانس لیتی ہے مگر اس میں روح نہیں، وہ صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، ترجمہ، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ آج کا دن عمل کا دن ہے جس میں انسان کو اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ گزشتہ کل عبرت ہے جس سے سبق لیا جاتا ہے۔ آنے والا کل ایک مقرر وقت ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ پرسوں امید ہے جو انسان کے دل میں زندہ رہتی ہے۔ آسمانی بجلی، فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو چلاتے ہیں۔ رعد ایک فرشتہ ہے اور اس کی آواز ہی گرج ہے جو ہم سنتے ہیں۔ چاند میں نظر آنے والا سیاہ داغ اللہ کی نشانی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ترجمہ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر رات کی نشانی